محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم وأوقاهم في الخطأ. قال ابن عباس أركسهم أي أوقعهم، وقال قتادة أهلكهم، وقال السدي أضلهم. وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، بس کیا ہے کہ آپ منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کو ہلاک کر دیا بس سبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی. تو واللہ ارکسہم بما کسبوا کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ کافروں نے اپنا جب احد کی جنگ کے بعد جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ موعدکم یوم بدر، کہ اب اگلے سال پھر ہم بدر میں لڑیں گے، اور تم تو مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر کے آ گئے، ہمیں بتایا بھی نہیں، اور ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اگلے سال پھر بدر میں آپ کی اور ہماری جنگ ہو. تو جب وہ تیاری کا موقع آیا تو کچھ مسلمان بھی گھبرا گئے کہ بھی تازہ شکست ہو چکی تھی احد میں، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے. تو اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کیوں تم دو جماعتیں بن رہے ہو کہ لڑیں نہ لڑیں، مقابلہ کریں نہ کریں. اللہ تو ان کو ویسے بھی ہلاک و برباد کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بسبب اس کے وہ تو کافر ہیں، عصیان کیا، تم کیوں گھبراتے؟ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کافروں کو جرأت ہی نہ ہوئی بدر آنے کی. تو ایک تو ان کی یہ بربادی، اور دوسرا جو راجح قول ہے مفسرین کرام کا وہ یہ ہے کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا. ارکسہ جو ہے رقص سے ہے، اس کا معنی ہے اذلہم، یا اس کا معنی ہے اوقعہم فی الہلاک، کہ اللہ نے ان کو تو گمراہ کر دیا، اللہ گمراہ کیا تب بھی تو برباد ہو گئے، یا اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا. کیا مانا کہ وہ جب آئے تھے تو اصل تو نفاق تھا، لیکن ظاہراً اسلام قبول کر لیا، پھر اسلام قبول کر کے مرتد ہو گئے.
اب مرتد ہونے کے بعد تو ان کی بات کھل گئی نا کہ وہ کافر کے کافر تھے، اسلام سے نکل گئے تو ہلاک و برباد ہو گئے، کہ پہلے تو بات چھپا کے آئے تھے نا کہ ظاہراً مسلمان لیکن اندر کافر۔ اب جب مرتد ہو گئے تو بات کھل گئی، جب بات کھل گئی اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل اور ہلاکت۔ اس لیے علماء نے فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، جیسے مدینہ منورہ کے منافق جو تھے وہ تو بچ گئے کیونکہ ظاہراً نفاق رہا، اندر کفر ظاہراً اسلام، تو ان کو قتل نہیں کیا گیا، وہ رہ گئے مدینہ منورہ میں، پھر اللہ نے ان کو سزائیں دی۔ تو لیکن یہ جب کھل گئے کہ لوٹ گئے کفر کی طرف تو مرتد ہو گئے تو ان کی بات تو واضح ہو گئی، تو لہٰذا اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور ہلاک کیوں کیا؟ بما کسبوا، اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے، اللہ کسی پر عذاب نازل نہیں فرماتے مگر اس کے اعمال کی سبب کے بما کسبوا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے نافرمانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصیان کیا، مخالفت کی، تو اس سبب سے اللہ نے ان کو برباد کر ڈالا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارکسہم بما کسبوا یعنی ردہم، کہ اللہ نے پھر ان کو ان کی طرف لوٹا دیا، یا اوقعہم فی الخطا، پھر غلطی میں واقع ہو گئے کہ مرتد ہو گئے، کافر کھل گئے، یا بعد نے فرمایا کہ اہلکہم، ان کو ہلاک کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اضلہم، ان کو گمراہ کر دیا، اور سارے معنی جو ہے متقارب ہیں، یعنی کوئی تفاوت نہیں، کوئی تعارض نہیں، کیوں جو گمراہ ہو گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو خطا میں پڑ گیا وہ بھی تو برباد ہو گیا۔ تو کیوں؟ بما کسبوا باسببیہ اے بسبب عصیانہم، کہ انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں تريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اي لا طريق له الى الهدى ولا مخلص له اليه۔ اب اللہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو جن کو اللہ گمراہ کرے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ جب وہ مرتد ہو کے لوٹ گئے، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کا اعلان کیا لیکن ہجرت نہ کی، ہجرت نہ کرنا بھی گویا ایسے تھا جیسے کوئی کلمہ نہ پڑھے، کیونکہ ہجرت فرض کر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو مسلمانوں کی کچھ جماعت یہ کہنے لگی بھئی انہوں نے ہجرت نہیں کی، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، کلمہ کا اقرار تو کرتے ہیں، ہجرت نہیں کی، پتہ نہیں مجبور ہوں گے، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی، بہرحال وہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے، جب ہجرت نہیں کی، ارتداد واضح ہو گیا، تو کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ گمراہ کرے؟ جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی، کیونکہ ہدایت اور ضلالت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں گمراہ کر دیں۔ اور حضور پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، کہ انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جدھر چاہے دلوں کو پھیر دیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، مجتہدین کے درجے پہ پہنچنے والے، لیکن کہ ان کے رشتہ دار جو تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول و نبی ہیں، لیکن بیٹا کافر ہو گیا کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن بیوی کافرہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں اور ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، جن کے خاندان میں اللہ نے نبوت و رسالت رکھی ہے، لیکن ان کا والد آزر جو ہے وہ کافر ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا زور لگایا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور بعد میں پیغمبر نے کتنی دعائیں کی، وغفر لے ابی وغفر لے ابی، میرا اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین ربنا اغفر لی ولوالدی، لیکن اللہ پاک نے دعائیں منظور نہ فرمائیں اور وہ کفر پہ مر گئے۔ اور جب کفر پہ مر گئے تو اللہ نے دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا کہ بھئی بس جب کافر ہو کے مر گئے تو اب دعا بھی نہیں کرتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کیا؟ اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دیں تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دیکھیں کتنے بڑے بڑے بعض لوگ ایسے ہیں
کہ خالص جاہل لیکن اولاد عالم پیدا ہو گئے، اور بعض بڑے بڑے عالم اولاد جاہل ہو گئے. تو یہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. آمنا باللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ ہر وقت راضی رہنا چاہیے. اچھا بھی اللہ اس کو کیوں ہدایت دیتی ہیں، اس کو کیوں نہیں دیتے، یہ بھی اس کے علم میں ہے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، اس کا ملک ہے، اپنے ملک میں وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے. جس کو ہدایت دی ہے وہ ہدایت کے لائق ہوتا ہے، اور جس کو گمراہ کیا ہے وہ اسی گمراہی اور ضلالت کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے. وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ پاک تو ذرے کے برابر بھی ظلم سے منزہ اور پاک ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو کہ مسلمان ہیں، وہ ہجرت نہیں کی، بات کھل گئی کہ وہ کافر ہیں. اب اس کے بعد فرماتی ہیں فلن تجد له سبیلا ای لا طریق له الی الہدی ولا مخلص له. جس کو ہم گمراہ کر دیں کوئی راستہ نہیں اس کو پھر ہدایت کی طرف لے جانے کا، اور کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں، کوئی مخلص نہیں. وقوله تبارک وتعالی ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء ایم یودون لکم الضلالۃ لتستووا انتم وإیاہم فیہا وما ذاک الا لشدۃ عداوتہم وبغضہم لکم. اللہ نے فرمایا تم مسلمان تو یہ کہہ رہے ہو کہ شاید وہ مسلمان ہوں، شاید وہ مجبور ہوں، حالانکہ تم تو ان کے لیے اسلام چاہتے ہو، وہ تو تمہارے لیے کفر چاہتے ہیں. وہ تو یہ کہتی ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ تاکہ پھر ایک جیسے بن جائیں، کیونکہ کبھی کافر کبھی مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتا. آپ لاکھ دوستی رکھیں کافروں سے، کبھی کافر آپ کا خیر خواہ نہیں بن سکتا. کبھی یہودی اور نصرانی، کبھی ہندو اور سکھ، کبھی دنیا میں جہاں جہاں بھی کفر ہے آپ اس کو لاکھ مہربانی کریں، دکھ سکھ میں کام آئیں، لیکن جب کوئی موقع آئے گا تو وہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو. اس لیے جیسے کہ بعض بزرگوں نے مثال دی ہے ہمارے دیہاتوں میں کہ بھی سانپ کے بچوں کو لاکھ دودھ پلائیں آخر سانپ سانپ ہی ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی سانپ ہونے کی اصلیت ختم ہو جائے. آپ دیکھیں نا جی بڑے بڑے لوگ جو ہیں زہریلے جانور پالتے ہیں، کبھی نہ کبھی وہ نقصان پہنچا ہی دیتے ہیں، وہ اپنی فطرت اصلیہ جو ہے ان کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے کفر کی تو فطرت میں ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ کہ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ احسان کریں، مہربانی کریں، کبھی راضی نہیں ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے دین کو اختیار نہ کریں، یعنی جب تک اللہ معاف کرے آپ کافر نہ بن جائیں، وہ لاکھ آپ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں. اب دیکھو نا جی مسلمانوں نے کفر کی نقل کرنے میں لباس بدلے، شکلیں بدلیں، عادات بدلے، زبانیں بدلیں، لہجے بدلے، ہر چیز پہ ایسی کامیاب چھاپ لگائی کہ بالکل انگریز نظر آئیں، لیکن کبھی وہ آپ کو انگریز نہیں مانتے، کبھی وہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہے تو پھر بھی مسلمان. اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک، وہ کفر مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، گورے میں ہو، کالے میں ہو، وہ کفر جو ہے وہ ایک. جب بھی اسلام کا وقت، مخالفت کا وقت آئے گا تو سارے کافر ایک. ساری دنیا میں تاریخ اسلام، تاریخ آدم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ یہود و نصارہ میں. سب سے بڑے دشمن ایک دوسرے کے یہود و نصارہ ہیں. عقیدے میں دشمن، عمل میں دشمن، حالات کے اعتبار سے دشمن. کے جب نصرانیوں کو موقع ملا انہوں نے یہودیوں کا بیج اکھیڑ دیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ. بخت نصر کے زمانے میں اس نے جب بیت المقدس پہ حملہ کیا تو 6 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیز کر ڈالا. یعنی اتنی بڑی عداوت ہے، اتنی بڑی عداوت ہے کہ جس کی انتہا نہیں. لیکن جہاں اسلام کا مقابلہ آ جائے وہ اکٹھے ہو جائیں، اسلام کے مقابلے پھر اکٹھے ہو جائیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا دیں. ودوا لو تکفرون کما کفروا. کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، یہودی تو یہ چاہتا ہے کہ تم بھی یہودی بن جاؤ، نصرانی تو یہ چاہتا ہے کہ تم بھی نصرانی بن جاؤ.
ہندو یہ چاہتا ہے کہ تم بھی ہندو بن جاؤ، اس کے علاوہ وہ تمہارا خیر خواہ بننے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تو ہماری حکم کیا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، خبردار ان کو کبھی دوست نہ سمجھنا، اور خبردار ان سے کبھی مدد طلب نہ کرنا، یہ اگر آئیں گے بھی تو تیری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ یعنی هُمْ يَوَدُّونَ لَكُمُ الضَّلَالَةَ، وہ تو تمہارے لیے گمراہی چاہتی ہیں تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں گمراہی میں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ان کا امتحان ہم نے رکھا ہجرت، تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھیں، جو اپنا گھر نہیں چھوڑ آئے، جنہوں نے اللہ کے حکم پہ ہجرت نہ کی۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وہ ہجرت کریں تو پھر پکے مسلمان ہیں، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وقال السدی اظہروا کفرهم، اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر وہ اعراض کریں یعنی اسی کفر کو پھر ظاہر بھی کر دیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جہاں ملے ان کو پکڑیں ان کو قتل کریں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور کافروں سے مشرکوں سے کبھی دوستی نہ رکھیں اور نہ ان سے کبھی مدد طلب کریں۔ اَيْ لَا تُوَالُوهُمْ وَلَا تَسْتَنصِرُوا بِهِمْ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ مَا دَامُوا كَذَٰلِكَ، اللہ نے فرمایا ان سے دوستی بھی نہ رکھو اور ان کو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پہ مدد بھی طلب نہ کرو، وہ تمہاری کبھی مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لا استعین من مشرک، کہ میں کبھی کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور پاک کو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے حملہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، ہم مدینے کے یہودیوں سے مدد لے لیں کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ حضور نے فرمایا ہاں اولائی خبثا، یہ بڑی خبیث قوم ہے، ان سے مدد لینے کے لیے میں کبھی تیار نہیں۔ یاد رکھیں ایک ہوتے ہیں معاہدے کہ کسی قوم کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا ابھی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، یا دشمن تم پر حملہ کرے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور تم ہمارا دشمن آئے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہو جائے تو پھر معاہدہ نبھانا پڑتا ہے۔ معاہدہ کافروں سے بھی ہو سکتا ہے، معاہدہ جو ہے وہ یہود و نصارہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر ان کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس لیے اللہ نے آگے استثناء کیا، الا الذین یصلون، مگر وہ قوم بینکم و بینہم میثاق، اے الا الذین لجؤوا وتحیدوا الی قوم بینکم و بینہم مہادنۃ او عقد ذمۃ فجعلوا حکمہم کحکمہم۔ ہاں اگر کوئی کافر اس قبیلے کے پناہ میں آ گیا جس سے تمہارا معاہدہ ہے، تمہاری صلح ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی لڑائی نہ کرو۔ یعنی اگر کسی کافر نے اپنے کافر قبیلے سے پناہ لی لیکن اس قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر اس کو بھی تم معاف کر دو، نہ لڑائی لڑو، کیونکہ وہ تمہاری ایک معاہد قوم کے پاس آ گیا ہے۔ اسلام عہد پر، ایمان پر، انصاف پر بڑا زور دیتا ہے کہ بھی اگر کوئی معاہدہ کافروں سے بھی ہو چکا ہے تو پھر اس کو تو نبھانا پڑے گا۔ اس لیے حضور اللہ پاک نے استثناء کر دیا کہ مگر وہ لوگ الا الذین یصلون الی قوم، مگر وہ لوگ جو پناہ ڈھونڈے ایسی قوم کی طرف بینکم و بینہم میثاق، ان کے اور تمہارے درمیان میں معاہدہ ہے تو پھر ان کو کچھ نہ کہیں۔ وہذا قول السدی و ابن زید و ابن جریر وقد روى ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابو سلمہ قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن علی بن زید بن جدعان عن الحسن ان سراقة بن مالک المدلجی حدثهم قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على آل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة فقالوا صح فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد قال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد
فصالحهم خالد الا اللہ يعینوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان اسلمت قریش اسلموا معهم فانزل اللہ تعالی ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سراقہ ابن مالک مدلجی، بنو مدلج ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا سراقہ. تو جب جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، غلبہ دیا، فتح دی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، اور بدر کے حوالی میں جتنے قبائل تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ سراقہ ابن مالک جو ہے مدلجی، یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قسم دیتا ہوں ان نعمتوں کی جو اللہ نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں، کہ آج اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو غلبہ دیا، اللہ نے آپ کو فتح نصرت دی، کہ آپ کے دشمن قید ہو گئے، قتل ہو گئے، مٹ گئے. تو صحابہ نے کہا یہ کیسی قسم دے رہا ہے؟ تو انہوں نے اس سے کہا کہ صاحب کیا کہتے ہو؟ اس نے میں چھوڑے اس کو بات کرنے دو، کیا کہتا ہے. تو نے فرمایا اچھا بتلاؤ کہتے کیا ہو؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ خالد ابن الولید کی سرکردگی میں میری قوم سے لڑنے کے لیے بھی فوج بھیج رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں میرے قبیلے کو چھوڑ دیں، رہنے دیں. اگر تو مکے میں آپ کی قوم قریش جو ہے وہ اسلام لے آئے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں، اور انہوں نے آپ سے سلو کر لی تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو مہربانی کریں کہ ہمیں بلا وجہ نہ ماریں، ہم لڑنا نہیں چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ خالد تم جاؤ اس کے ساتھ، یہ کیا کہتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کر دو. کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی قبیلہ کوئی قوم نہیں لڑنا چاہتی اور پھر ہمارے پاس آ کے وہ سلو کی درخواست بھی کرتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. تو حضرت خالد بن الولید ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ بھئی ایک تم لوگوں کو وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر حضور کا دشمن کوئی اللہ کے نبی پر مدینے میں چڑھائی کرے تو تم دشمن کی مدد نہیں کرو، اور اگر قریش کو بھی اللہ اسلام نصیب کر دے تو پھر تم حضرات بھی سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. تو انہوں نے یہ بات کر لی تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. اسی میں آیا کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حصرت صدورہم. یا لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو قتل کی ٹال سے تنگ آ گئے، ہم تو اپنے قبیلے سے بھی تنگ آ گئے، لڑائی سے بھی تنگ آ گئے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم سلو کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو سلو کے لیے آئے تو سلو کرو. سلو بہرحال اچھی چیز ہے، سلو کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سلو میں بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو جنگ میں نہیں ہوتے. دیکھیں نا جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے آپ کو روک دیا حدیبیہ پہ، لیکن معاہدہ ہو گیا سلو کا، تو اس دور میں جتنا دین اسلام کا کام ہوا ہے نا اتنا کام کبھی نہیں ہو سکتا. کہ فوراً کچھ عرصہ گزرا پھر حضور 10,000 کا لشکر لے کے آئے اور مکہ فتح ہو، کیونکہ ادھر سے دشمن سے اطمینان ہو گیا اور دین پھیلانے کا کام شروع ہو گیا دیگر قبائل میں. تو اللہ پاک نے اچھا دوسرا سلو کے زمانے میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا موقع بھی تو ملتا ہے نا، جھگڑا ہو تو کون آئے گا، اور جب مسلمان آئے گا تو دین کا نمونہ بن کے آئے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، دین کی بات کرے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، تو اس کے اثرات جو ہیں لازماً وہ ظاہر ہوں. فرمایا رواه ابن مردوی من طریق حماد بن سلمة قال فانزل الله عز وجل الا الذين يصلون الى قوم بینکم و بینہم میثاق فقال من وصل الیہم کان معهم علی عہدہم. یعنی اگر کسی قبیلے سے تمہارا عہد ہے اور بھی کوئی ان کے پاس چلا گیا، ان سے مل گیا، تو گویا وہ بھی اس عہد میں شریک ہو گیا. بعد انصب السیاق الکلام وفی صحیح البخاری فی قصۃ صلح الحدیبیہ فکان من احب ان يدخل فی صلح قریش و عہدہم ومن احب ان يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وعهدهم. وقد روى ابن عباس قال نسخها قوله تبارك وتعالى
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. جیسے کہ صحیح بخاری میں صلح حدیبیہ کے قصے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی تو اس صلح میں یہ بھی طے تھا کہ بھئی جو قبیلہ قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے مل جائے، اور جو قبائل محمد پاک مدنی پاک سے ملنا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے. یعنی مسلمان نہیں ہو رہے لیکن صرف صلح کر رہے ہیں. تو کافی قبیلے تھے جو قریش کے ساتھ مل گئے اور کافی قبیلے تھے جو میرے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے عہد میں آ گئے. تو لہذا اگر کوئی معاہدے میں آ جائے، اگر کوئی صلح میں آ جائے، اگر کوئی اتفاق میں آ جائے تو وہاں اسلام بلا وجہ زور نہیں دیتا لڑائی کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ الحق کو یعلو ولا یعلا، حق اونچا رہنا چاہیے، حق دبنا نہیں چاہیے. اسلام سر بلند ہو، اسلام کو زیر اور نگی نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ایسے حالات ہیں تو آپ کسی بھی کافروں سے صلح کر سکتے ہیں. قوله تبارک و تعالی جاءوکم حصرت صدورهم هؤلاء قوم آخرین من المستصین من الامر بقتالهم وهم الذين يجيئون الى المصاف وهم حصرت صدورهم اي ضيقت صدورهم مبغضين ان يقاتلوكم ولا يهون عليهم ايضا ان يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم. اب یہ اور صورت ہے کہ بھئی صلح اور معاہدہ تو نہیں تھا لیکن ایک ایسی قوم آ گئی، قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جنگ سے جی تنگ آ گئے، ہم نہ تو آپ سے لڑیں گے اور نہ آپ کے لیے کسی سے لڑیں گے. یعنی اگر آپ پر کوئی دشمن حملہ کرے ہم آپ کی مدد کریں، لڑیں نہیں، وہ بھی نہیں لڑیں گے. آپ کے خلاف ہم جنگ کریں وہ بھی ہم نہیں لڑیں گے قطعی طور. اس لیے کہ اب ہم تو جنگ سے تنگ آ گئے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، امن ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی جو ہے امن سے گزارنے کا موقع ملے. تو فرمایا ان کے لیے کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَقَاتَلُوكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال کے، ان کے دلوں کو بھی تنگ کر کے ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو ان کی بھی صلح کر لو. کیوں اگر اللہ چاہتے تو یہ تمہارے خلاف لڑ سکتے تھے لیکن مجبور ہو کے آ گئے ہیں کہ جی ہم لڑنا نہیں چاہتے، نہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے دشمن سے لڑیں گے، ہم تو امن سے رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان کو بھی معافی دے دو. ہاں اگر اس کے بعد یہ اپنے وعدے کو توڑ ڈالیں تو پھر ان کو بھی قتل کرو، ان سے بھی لڑائی لڑو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ مِنْ لُطْفِهِ بِكُمْ مَنْ كَفَّهُمْ عَنْكُمْ. اللہ نے فرمایا یہ بھی تو میرا لطف و کرم ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو تنگ کر دیا کہ یہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ یہ علیحدہ ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور صلح کی درخواست ڈالیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. اب اللہ نے ان پہ پھر رستہ نہیں چھوڑا، ان سے بالکل نہ لڑو. فَلَيْسَ لَكُمْ مَنْ تُقَاتِلُوهُمْ مَا دَامَتْ حَالُهُمْ كَذَلِكَ. جب تک وہ اس حال پہ ہیں تو تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں. وَهَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ خَرَجُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ بَنِي هَاشِمَ مع الْمُشْرِكِينَ فَحَذَرُوا الْقِتَالَ وَهُمْ كَارِهُونَ كَالْعَبَّاسِ وَنَحْوِهِ. وَلِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عن قتل العباس وَأَمَرَ بِأَسْرِهِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کی مثال بعض علماء نے یہ بھی دی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی، مشرکین مکے سے نکلے حضور سے لڑنے کے لیے، تو بعض لوگ ایسے بھی تھے جن نے کہا بھائی ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، بھائی ہم تو حضور سے نہیں لڑتے. انہوں نے کہا نہیں بس جلد ضرور نکلو، جبر کر کے ان کو بھی ساتھ لے آئے جیسے حضرت عباس تھے بنو ہاشم سے. انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں لڑیں، آخر ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، بنو ہاشم خاندان ہے ہمارا. انہوں نے کہا نہیں تم بھی چلو. تو اس لیے حضور کو خبر تھی کہ حضرت عباس لڑنا نہیں چاہتے تھے، تو حضور نے بھی حکم دیا مسلمانوں کو کہ موقع ملے تو عباس کو قتل نہیں کرنا، بس گرفتار کر لینا، کیونکہ وہ تو مجبور ہو کے آیا ہے، وہ تو ہمارے خلاف لڑنا چاہتا نہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ هَؤُلَاءِ فِي السُّورَةِ الظَّاهِرَةِ كَمَنْ تَقَدَّمَهُمْ. اللہ نے فرمایا ایک اور قوم ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ تم کو بھی امن دیں اور خود بھی امن سے رہیں. مفسر فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے پہلی مثال پڑھ چکے ہو.
ولیکن نیت ہؤلاء غیر نیت اولئک، لیکن ان کی اور ان کی نیتوں میں صرف فرق ہے، ظاہراً ایک ہے۔ فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار في الباطن ويعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق لوگ آگے حضور کے سامنے اور صحابہ کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کے مال ان کی جانیں عزت محفوظ رہے، اور جب کافروں کے پاس جاتی ہیں تو ان کو کہتی ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اور جب یہ شیطان علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وقال هؤلاء كلما ردوا الى الفتنة يركسوا فيها اي ان حمقوا فيها قال السدي الفتنة هاهنا الشرك كلما ردوا الى الفتنة۔ اور جب لوٹتے ہیں شرک کی طرف، کافروں کی طرف، تو پھر اسی مشرکین میں مل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو منافق ہیں۔ وہ جو پہلے آئے تھے نا جی، انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم نہ تم سے لڑیں گے نہ تمہارے دشمن سے لڑیں گے، اور ہم صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ گئے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے بعد جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر تو ہم بس دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہماری جان مال محفوظ رہے، کہ مسلمان اگر کبھی غالب آ گئے تو ہمارے فائدہ ہو جائے گا، ورنہ ہم تمہارے ساتھ۔ فرماتی ہے اس کے واقع ابن جریر المجاہد انہا نظرت فی قوم من اہل مکہ کانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسلمون ریاء ثم يرجعون الى قریش ويرتكسون في الاوثان يبتغون بذلك ان يامنوا ها هنا فها هنا۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں یہ نازل ہوئی یہ آیات ایک ایسی قوم کے بارے میں جو مکے سے آتے، حضور پاک کی خدمت میں آ کے سلام بھی کرتے، اسلام بھی ظاہر کرتے، اور ظاہر کرتے کہ ہم بالکل مسلمان ہیں، اور جب کافروں میں لوٹ جاتے تو پھر اسی بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم ادھر سے بھی فائدے میں رہیں، ادھر سے بھی فائدے میں رہیں۔ منافقین یہی کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں سے بنا کے رکھو، یہ آ گئے کرسی پہ تب بھی فائدہ اور یہ آ گئے تب بھی فائدہ۔ اچھا جیسے ہمارے لوگ آج کا رواج ہے، ایک گھر کے 4 آدمی ہوں گے، 2 ادھر ہو جائیں گے 2 ادھر ہو جائیں گے، ایک بھائی اس پارٹی میں ہوگا ایک بھائی اس پارٹی میں ہوگا، تاکہ جو بھی پارٹی اقتدار میں رہے ہمارا بھائی تو اندر بیٹھا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نفاق ہے، مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی، مومن سیدھا ہوتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، اور اس لیے اللہ نے منافقوں کی سزا جو ہے وہ کافروں سے بھی شدید رکھی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا منافقین کو سب سے نچلے طبقوں میں جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ منافق جو ہے نا اس کی کوئی مقام جو ہے نہیں ہوتا، ہمیشہ اسی لیے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور کبھی اللہ کا غضب جب آتا ہے تو دونوں کا نہیں رہتا، وہ نہ اس کا رہتا ہے نہ اس کا رہتا ہے، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم تو ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، ہمیں پتہ ہے، مرنے دو بھائی اس کو۔ وہ کہتے ہیں یار کیا مدد کریں، ہے تو منافق ہے تو ان کا، مرنے دو، جانے دو اس کو۔ تو دونوں طرف سے وہ برباد ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اصول ہے کہ آدمی اگر اپنی بات پہ رہے نا اس کی عزت، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب میرے آقا سرکار مدینہ رحمت 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اللہ نے دین کو غلبہ دیا، اسلام کو غلبہ دیا، تو مسلمان کچھ جا رہے تھے، ایک کافر جا رہا تھا احرام باندھے ہوئے، سمامت ابن اصال بہت بڑا سردار تھا نجد کے علاقے کا، احرام باندھ کے عمرے پہ جا رہا تھا۔ عمرہ تو کافر بھی کرتے تھے نا، صرف ہم مسلمان تھوڑا کرتے ہیں، کافر بھی عمرہ کرتے تھے، حج پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، عقیقے کرتے تھے بچے پیدا ہونے پر، ختنہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، باقاعدہ حج کرتے، احرام باندھتے، تلبیہ کہتے، زمزم پیتے، زمزم پلاتے لوگوں کو، سارا کچھ کرتے، لیکن انجام کیا ہے؟ جہنم۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے اور ساتھ شرک بھی۔ کیا شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ آدمی میرا کاروبار میں شریک ہے، یعنی ہمارا کاروبار مشترک۔
شرک کا معنی یہ تھا کہ جب وہ لبیک پڑھتے مثلا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن آگے کیا کہتے الا شریکن، مگر یہ وہ تیرے شریک جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے، تملکہم، ان کا بھی تو مالک تو ہے، یہ تیرے مالک نہیں لیکن ہیں تیرے شریک، تو نے ان کو خود جو اپنا بنا لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ میاں یہ تیرے جو ہیں ہم ان کے آگے بھی تو جھکتے ہیں نا کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس میں آج مسلمان بھی مبتلا ہے کہ بھئی ہم اولیاء اللہ کی قبروں پہ جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، کیونکہ جب یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا کہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس میں مکے والے بھی مبتلا تھے۔ اور جناب مینا میں بھی قربانی کرتے اللہ کے نام کی، اور حبل کے آگے بھی آ کے قربانی کرتے، اسی کا نام شرک ہے۔ جیسے ہم حج پہ آتے ہیں تو قربانی مینا میں کرتے ہیں، اپنے ملک میں ہوں تو قبر شریف ہے۔ بالکل بے عین ہی جیسے ہم اگر رمضان آئے تو اعتکاف مسجد میں اور آگے پیچھے نوراتا بیٹھنا ہو تو قبر پہ، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کسی غیر کے لیے بھی کیا جائے، اسی کا نام شرک۔ اللہ سے دعا مانگنی تھی، غیر سے مانگی جائے، شرک ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ کرنا تھا، غیر کو کیا جائے، شرک ہے۔ اللہ کے لیے منت ماننی تھی، غیر کی نظر نیاز چڑھائی جائے، شرک ہے۔ اللہ کو پکارنا تھا، غیر کو پکارا جائے، شرک ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے، قبر پہ کیا جائے تو طواف میں شرک ہے، اسی کا نام شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اللہ اسی دین پہ قائم رکھے، اسی رستے پہ جو رستہ سمجھایا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو پکا آدمی جو ہوتا ہے نا جی، صحابہ نے پکڑ لیا، آ گیا، انہوں نے کہا حضور یہ کافروں کا فلاں سردار پکڑا گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کو وہیں مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دو۔ مسجد میں انہوں نے باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے عبادت سے فارغ ہوئے، وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی بتلاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، ایک قوم کا سردار ہوں، میں کوئی معافی شافی نہیں مانگنا چاہتا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میرے بھی خون کے بدلے لینے والے ہیں، میں کوئی ایسا گرا پڑا بندہ نہیں ہوں کہ میں قتل ہو جاؤں گا تو میرا کوئی بدلہ بھی نہیں لے گا۔ ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی پھر خون والا قبیلے والا آدمی ہوں، اور حضور اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں ویسے مجھے معاف کر دیں تو میں مرد آدمی ہوں، احسان کا بدلہ دینا بھی جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کو رہنے دو، بنا رہے۔ اب دیکھیں مشرک ہے لیکن رکھا کہاں؟ مسجد میں۔ اور ہمارا مسلمان صرف جماعت اور پارٹی کا اختلاف ہو تو دوسرے کو مسجد میں نہیں آنے دیتا۔ ہے کلمے پڑھنے والے ماشاءاللہ سارے، اور سارے عاشق رسول ہیں، اور ہیں بھی سارے پکے سنی، بالکل رجسٹرڈ، لیکن اگر کوئی بھولا بھالا بیچارہ مسجد میں آ جائے، پتہ لگ جائے کہ دوسری جماعت کا آدمی ہے، کہیں گے نکالو بلکہ مسجد دھو ڈالو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک دن گزر گیا، حضور نے فرمایا اچھا بھائی محمد ابن سعد سے اب بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری وہی بات ہے، چھوڑ دیں احسان ہے، قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کو رہنے دو۔
اسی طرح بندہ رہے. اللہ کے بندے ہر چیز میں حکمت ہوتی. نصرانیوں کا وفد آیا 60 آدمی. صحابہ نے کہا کہاں ٹھہرائیں؟ حضور نے فرمایا مسجد میں ٹھہرا. کیوں؟ ایک حکمت تھی کہ جب مسجد میں ہوں گے محمد پاک کو آتا جاتا دیکھیں گے، حضور کو نماز پڑھتا دیکھیں گے، اور محمد مدنی پاک جب کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے، یہ سنیں گے، تو ان کے دل میں بھی تو اسلام جائے گا نا. اور اللہ کے بندے، اگر تیرا دین سچا ہے، تیرا عقیدہ سچا ہے، تیرا راستہ سچا ہے، تو مخالف کو تو آنے دو تاکہ وہ بھی سنے اور دیکھے اور تیری بات سمجھے. تیسرے دن حضور نے فرمایا کہ ہاں سمامہ آپ بتاؤ. اس نے کہا حضور میری وہی پہلے دن والی بات، میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نہ میں ڈرتا ہوں. آپ مجھے قتل فرمانا چاہتے ہیں تو بالکل ابھی حکم دے دیں میرے قتل کا، اور احسان کرنا چاہتے ہو تو پھر میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں. حضور احسان احسان ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا بھائی اس کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے چھوڑ دیا. اس نے کہا حضور مجھے کچھ ادا بھی کرنا ہوگا. آپ نے کہا کچھ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا، تم اچھے مرد آدمی ہو، ہم نے احسان کیا چھوڑ دیا، جاؤ جہاں مرضی ہے چل جاؤ. وہ چلا گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری کہ غسل کر کے اچھی طرح آ کے حضور کے دربار میں حاضر ہوا. اس نے کہا حضور میں بھی 3 دن دیکھتا رہا، مجھے کلمہ پڑھائے، اب میں کہاں جاؤں آپ کو چھوڑ کے. 3 دن میں اسلام نے مجھے اتنا متاثر کر دیا ہے کہ اب میں نہ اسلام چھوڑ سکتا ہوں، نہ محمد مدنی تیرا دامن چھوڑ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نسلاً مسلمان ہیں لیکن حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. اس نے کہا حضور میں نے منت مانی تھی عمرہ کرنے کی، اور میں عمرے پہ جا رہا تھا کہ آپ کے صحابی مجھے پکڑ کے لے آئے. اب مجھے بتلائیں اسلام کیا کہتا ہے. حضور نے فرمایا تم نے منت اللہ کے گھر کی مانی تھی، اللہ کے لیے. اسلام کہتا ہے پوری کرو منت، جاؤ احرام باندھو عمرہ کرو. اسلام تو ہر اس منت منوتی کو توڑتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ہو. اگر منت اللہ کے نام پہ ہے وہ تو پوری ہوگی، پوری کرنی ہوگی. اس نے پھر احرام باندھا، مکے آیا. مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، تو سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیتے. انہوں نے کہا ابھی کیوں؟ اس نے کہا تم نے تو کلمہ پڑھ لیا، تم تو محمد پاک کے ساتھ مل گئے، اب ہمارے مکے میں آ گئے عمرہ کرنے کے لیے، ہم تمہیں عمرے کے لیے چھوڑیں گے، تمہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اس نے کہا مکے والوں بات سنو، تم اگر قریش کے سردار ہو تو میں کون سا کچی لکڑی کے ساتھ بندھا ہوا آدمی ہوں، میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں. تو پھر کعبے میں فیصلہ سن لو، خدا کی قسم ہے میرے علاقے سے ایک گندم کا دانہ تمہیں مکے نہیں آنے دوں گا، اور نہ تمہارا کوئی تجارتی قافلہ گزرے گا اس راستے سے. آج کی تمہاری ہماری کھلی جنگ. انہوں نے کہا عمرہ ہم بھی نہیں کر رہے. آگے بھی تو قریشی تھے نا، قریشی جناب وہ کوئی کم قوم تھوڑی ہوتی ہے. قریش بھی تو بڑی سخت قوم تھی نا، بڑا قبیلہ تھا، بڑے سردار تھے. وہ بھی تو ناک نیچی کرنا نہیں جانتے تھے نا، گردن کٹ جاتی تھی ان کی، جھکتی ان کی بھی نہیں تھی. وہ بھی تو بڑے بڑے سردار تھے. اسی لیے جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت عباس نے کہا حضور ابو سفیان مکے کا سردار ہے، آپ کا چچا ہے، اسلام لایا ہے، اس کو کچھ عزت دیں. یہ سردار لوگ ہیں، عزت کے بھوکے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان. یعنی جو کعبے کا درجہ ہے وہ ابو سفیان کی حویلی کا درجہ ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا تھا؟ ابو سفیان تو کھل گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، نہیں عمرہ کرنے دیتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ. وہ بھی سیدھا پھر مدینہ نہیں گیا، سیدھا نجد اپنے علاقے میں چلا گیا. وہاں جا کے اس نے کہا کہ اپنی قوم کے جوانوں کو کہ پکٹ لگا دو، چوکیاں لگا دو، جو قافلہ آئے نا کافروں کا قریشوں کا لوٹ دو، اور جو آدمی یہاں سے گندم لے کے جانا چاہے بیچنے کے لیے مکے والوں کو وہ بھی چھین دو.
وہ تو جناب 3 مہینے میں عقل آ گئی نا، نہ گندم آئے نہ قافلہ کوئی آئے، جو بھی چاہے وہ لوٹ لے۔ تو یہاں سے وفد بھیجا مدینہ منورہ حضور سے کہ مہربانی کرو حضرت اس کو سفارش کرو ہماری۔ وہ تو ہمیں کوئی دانہ بھی نہیں آنے دیتا، گندم بھی نہیں آنے دیتا۔ تو اس لیے جو مرد ہو ایک بات پہ کھڑا ہو نا، اس کی قدر ہوتی ہے۔ منافق کی کوئی قدر نہیں ہوتی کہ کبھی ادھر لڑک گیا اور کبھی ادھر لڑک گیا۔ حضور نے بلا لیا تو عبداللہ ابن ابی سب سے بڑا خیر خواہ، اور اکیلا ہو گیا تو سب سے بڑا دشمن۔ تو یہ منافق کا مقام دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ اس لیے حضور اللہ پاک نے فرمایا کلما ردوا الی الفتن یرکسوا فیہا، ولہذا قال تبارک و تعالی فإن لم یعتذروکم ویلقوا الیکم السلام، اگر وہ جدا نہ ہوں، سلو کی درخواست نہ کریں، ویکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو قتال سے نہ روکیں، فخذوہم اسرا، مل جائے تو ان کو قید کرو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم این لقیتموہم، جہاں ملے ان کو قتل کرو، پھر ان سے قتال جائز ہے۔ وَأُولَئِكُمْ جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اے بین واضح ان پر جہاد کرنے کی تمہیں اجازت ہے، ان کو قتل کرنے کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ نہ یہ سلو کرتے ہیں نہ یہ اپنے ہاتھ قتال سے روکتے ہیں، تو پھر ان کو مارنا تمہارے لیے اجازت ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی ایک شخص نماز کا پابند نہیں، اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا، تم اس کے بہانے کیوں بنانا چاہتے ہو؟ جس کے خلاف اس نے گواہی دی ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، اس کا بھی تو فکر کرو نا۔ اب وہ گواہی سے بچنے کے لیے اب نماز اس کو یاد آئی ہے، پہلے کیوں نہیں یاد آئی؟ ابھی جیسے روح ویسے فرشتے، اب جیسے مدعی ویسے گواہ۔ اس لیے بہرحال آپ اپنے معاملات جو ہیں نا جی، اللہ تبارک و اکثر لوگ داڑھی کا تانا دیتے ہیں کہ تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے تانا کیوں دیتے ہیں کہ داڑھی اچھی چیز ہے، اچھی چیز رکھ کے تم غلط کام کر رہے ہو، یہ اچھی بات ہے نا، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ کہ جیسے تم ایک باوردی آدمی کو کہتے ہو کہ جناب کیسے پولیس والے ہو، تم ڈپٹی بھی دے رہے ہو وردی میں اور غلطی کر رہے ہو۔ داڑھی اسلام کی وردی ہے، اسلام کا لباس ہے، اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے۔ تو جب وہ چہرے پہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار تمہارا چہرہ تو مسلمانوں والا ہے اور کام کیوں غلط کر رہے ہو؟ تو یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے داڑھی۔ میں جہاں رہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ محبت سے رہوں، سب کو بھائی سمجھوں، لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو بہادری تو یہی ہے کہ وہ بدتمیزی کریں اور تم نہ کرو، ورنہ ایک آدمی تمہیں کہے حضرت صاحب تو تم بھی کہو گے حاجی صاحب۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ گالی دے اور تم دعائیں دو، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتا ہے جب وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو تم بھی تو پھر بدتمیز آگے بن جاتے ہو نا، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا احسن لمن اساء الیک، اس پر احسان کرو جو تیرے ساتھ برا کرے، سل من قطعک، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔ میں نے جراب خرید رہا تھا، وہ آدمی ڈر کے مارے بھاگ گیا، جراب میرے پاس رہ گئی، تو اس کو تلاش کریں اور واپس کریں، اگر نہ ملے تو اتنے پیسے خیرات کر دیں۔ بہرحال کوئی آدمی ہے پکڑا ہوا طالب العلم، اللہ پاک سب کی مصیبتیں پریشانیاں رحم فرمائے، جو بے گناہ ہیں اللہ ان کی حالات پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلات دور فرمائے۔ مدینہ منورہ میں 40 نماز پڑھنے کا تعلق زیارت سے نہیں، وہ ایک حدیث مبارک میں فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے تو ضرور پڑھو، ورنہ اگر ایک دن بھی آدمی حاضری دے کے چلا جائے تو حاضری ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی نے بھی عمرہ کر لیا، میاں نے بھی عمرہ کر لیا، تو کیا بیوی اپنے خاوند کے سر پہ اس طرح پھیر سکتی ہے؟ وہ روز پھیرتی ہے تو نئی بات ہے یار، بیوی نہیں پھیرے گی تو اور کون پھیرے گا؟ پھیر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ فاسق کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے نکلنے والا، اسی لیے چوہے کو بھی کہتے ہیں فوائی سقا، وہ بھی ادھر ادھر نکل جاتا ہے نا۔
لا الہ الا اللہ تک اقرار کر لینے سے ایمان ہو جائے گا. جب تک حضور کی رسالت پہ ایمان نہ ہو کیسے ایمان ہو جائے گا؟ اگر سر نہیں مڈایا فقہ حنفی کے مطابق چوتھائی سر کا حلق نہیں کرایا پھر دم دینی پڑے گی. اور اگر اس نے حلق نہیں کرایا مثلا چوتھا حصہ سر کا نہیں مڈایا تھوڑے بال کاٹے بیوی کے پاس چلا گیا مانا احرام کی حالت میں ہے احرام سے نکلا ہی نہیں اس لیے دم دینی پڑی نا بکری اور توبہ کرے اور بال مڈا دے. اگر دوران ہوائی جہاز نماز کا وقت ہو جائے تو نماز جہاز میں کھڑے ہو کے آرام سے پڑھے. ساری دنیا پڑھتی ہے ہم پڑھتے ہیں ہر کوئی پڑھتا ہے. نماز کے لیے قبلہ معلوم کرنا ضروری ہے بالکل ضروری ہے اور جہاز والوں سے پوچھیں ان کے پاس کمپاس ہوتا ہے فوراً بتا دیتے ہیں کوئی مشکل نہیں بلکہ سعودی عرب کے جہازوں میں تو الحمدللہ باقاعدہ قبلہ نماز لگا ہوا ہوتا ہے. آپ فوراً کہیں ان سے اسی وقت وہ چلا دیتی ہیں لائٹ اور وہ گھوم جاتا ہے کہ بھی قبلہ آپ کا اس طرف. میں نے اپنے چاچا کی وصیت کے مطابق ان کا حج بدل کیا تھا. ان کے بیٹے مجھے پیسے دینے چاہتے ہیں. پیسے دینے کی کیا جب آپ نے ان نے وصیت کی تم نے وصیت پوری کر دی پیسے کیوں لو؟ پیسے آپ اچھا کیا آپ نے نہیں دیے. ان کے بیٹوں سے کہو گے بھی تم پیسے خیرات کر دو ضروری ہے کہ مجھے دو. مجھے تو نہیں پتا کیا کہ داڑھ کٹنے ایک ہاتھ کس حدیث میں ہے مجھے تو نہیں پتا. آپ نے کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آتا. کھانا کھانے وقت پانی پہلے پینا چاہیے بعد میں کوئی پابندی نہیں. پہلے پئیں درمیان میں پئیں بعد میں پئیں. البتہ اگر آپ کو طبیب کہتا ہے کہ پہلے پئیں بعد میں نہ پئیں یہ علیحدہ بات ہے. اسلام تو کوئی پابندی نہیں لگاتا. اسلام کوئی بیماروں کا مذہب ہے. اسلام تو تندرست مذہب ہے. احرام کی تہبند جو ہے اس کو ہم گرا دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ تو بغیر گرا کے چادر خود بخود کھڑی رہے گی. ایسا بھی کوئی طریقہ ہو تو یار ہمیں بھی بتا دو. ہاں جی کیا پتا کسی پیر نے کہا بھی پھونک مار دوں گا چادر کھڑی رہے گی. اللہ کے بندے بھی یہ کہتے شاید باندھوں گا تو احرام بندھ جائے گا. کوئی احرام باندھو پٹا چل ڈالو اوپر بیلٹ باندھ لو جو بھی کرو جائز ہے. امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ رکوع میں شامل ہوا لیکن امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے آپ نے سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. میرا عقیدہ اننی من المسلمین میں مسلمان ہوں الحمدللہ. قرآن و سنت کو اپنا ایمان اور دین سمجھتا ہوں. مجھے کسی نے لندن نہیں بلایا. آپ کو غلط فہمی ہے. مجھے کسی نے لندن نہیں بلایا اور نہ میں کبھی سرکاری لوگوں کے دعوت پہ کبھی زندگی میں بھی الحمدللہ سفر نہیں کیا جب سے اللہ نے پیدا کیا. یہ آپ کو کسی نے کہا ہے تو اس نے غلط کہا ہے. جس کا نام آپ نے لکھا نا میں اس کو کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں. آپ نے تو لکھا ہے آپ کے دوست ہیں اور میں آپ کو کعبہ شریف میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ میں اس کو زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں. مجھے لندن کیا بلائے گا یا کیا؟ میری اس سے زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہاتھ بھی کبھی نہیں ملا ہے. لوگ قصے بناتے رہتے ہیں بس. الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی ہم نے آپ کے کسی بڑے کی دعوت اللہ کا شکر ہے کبھی باہر نہیں گئے. ہم اگر باہر جاتے ہیں تو وہ بلانے والے بھی ہمارے جیسے ساتھی ہوتے ہیں. کوئی مسجد کا امام کوئی دوست کوئی ساتھی وہ بیچارے پتہ نہیں کسی نے ٹکٹ دے دی کسی نے ہمیں رات کو گھر ٹھہرا لیا کسی نے گاڑی دے دی. ہم سے جو دین کا کام ہوا وہ ہم نے کر دیا بس. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دیا تو غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے اللہ کے بندے. کبھی محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ آج تک چلو مجھے آپ ایک مثال بتائیں کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آپ پر آج ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے لہذا طلاق قبول کرو. ایسا کبھی ہوا ہے؟
تو جب بھی طلاق بھی دے گا اللہ کا بندہ غصے میں دے گا, لڑائی میں دے گا, جھگڑے میں دے گا, طلاق ہو گئی, فکر نہ کرو, پکا کام. طلاق غصے میں دو, محبت میں دو, مذاق میں دو, سوچ کے دو, بغیر سوچے دو. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور عتاق. عتاق مانا غلام کو آزاد کر رہا. طلاق پہلے دیتے ہیں, مسئلہ مولوی سے بعد میں پوچھتے, پھر مولوی کیا کرے غریب ہے. اور اللہ کے بندے پہلے آ کے مسئلہ پوچھا کرو کہ جی ہمارا لڑائی ہے, جھگڑا ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہم کیا کریں, کیسے حل کریں. پہلے مسئلہ پوچھو. تو تم گولی تو مار کے پھر آ گئے, السلام علیکم جی گولی تو میں نے مار دی, بندہ بھی مر گیا, فرمائے کیا ارادہ ہے. انگلیاں چٹکانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مکروہ ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے نہ چٹکایا کریں. گھر میں اگر کسی نے کر لیا, تھکا ہے, کر لیا, کوئی بات نہیں. عصر کے بعد حنفی حضرات واجب الطواف نہ پڑھیں, مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے. میں نے کنسٹرکشن کا کاروبار ہے, لوگوں نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہیں, سرمایہ لگایا ہوا ہے, لیکن میرے گھر کا خرچ ورچ بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب سال کے بعد بیٹھے تو خرچہ نکالیں اپنا اپنا کہ بھئی یہ میرا خرچ ہوا, ہمارے ذمہ دار تو. ہاں, یا جب کوئی سرمایہ لگائیں اس وقت بتلا دیں معاہدے میں کہ بھئی اتنا میرا خرچ ہے, یہ میں لوں گا, کیونکہ تم تو صرف سلیپنگ پارٹنر ہو, پیسہ لگا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, محنت تو میں نے کرنی ہے, تو اس کا بھی تو مجھے کچھ ملنا چاہیے نا. یا تو پہلے شرط کر لیں, ورنہ وہ خرچہ تمہارے ذمہ ہے, جو باقی بچے ہو تقسیم کرو حصے کے مطابق. اچھا, کسی دوست کے والد عرفان محمد عرفان ابن محمد حسن بہت اللہ مغفرت فرمائے, جو بھی فوت ہو گئے دعا کریں. اور آج ہمارے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے دوست بنوری ٹاؤن کے بڑے ڈاکٹر حبیب اللہ مختار بھی شہید ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے ساتھ جو بھی ساتھی شہید ہوئے سب کے درجات بلند فرمائے. بہت بڑے کام کر رہے تھے, اتنا بڑا ادارہ جس میں 6000 طالب علم, اور بڑا نوجوان ہو کے عالم بھی, بڑا مفسر بھی اور مؤلف بھی. اور حضرت کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ وہ تو خدا کے بندے کسی کے ساتھ یعنی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے, ایسے لوگوں میں تھے. ان کو بھی ظالموں نے شہید کر ڈالا. دعا کریں اللہ پاک رحم کرے, اللہ پاک مسلمانوں کے حال میں رحم کرے. سے آئے تو دوسرا آرام جو تھا جہاز میں چلا گیا تو جیسا کہ میں نے مان لیا. ایک بکری بتا دے تب ادا کریں انشاءاللہ جی, انشاءاللہ زندگی رہی کبھی آنا ہوا. أشهد أن محمدا